اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخوۃ المؤمنین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین و طیبین و طاہرین۔ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کل کے ولاگ میں ہم لوگ یہود کے ساتھ نبی علیہ السلام کی صلح کے بارے میں بات تھی، جو کہ آج یہاں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جب مدینے میں تقریباً حالات صحیح ہو گئے اور اوس اور خزرج کا بھائی چارہ بھی ہوا اور انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ بھی ہوا، تو بقایا ان میں یہ یہود قبیلے تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ صلح صفائی کرنے کا تھا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہود آئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ سوال اور جواب کر کے وہ بگڑ گئے کہ آپ کی رسالت جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے ہوئی، وہ آپ کے ساتھ پاس آتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے وغیرہ وغیرہ بہانے بہونے بنا کر کے چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، جیسے یہ آ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو بندر اور خنزیر بنائے گئے تھے، یہ جب انہوں نے سنا تو بڑے چھٹ پاٹ ہو گئے کہ یہ بات اسے کیسے معلوم ہو گئی کہ ہمارے داد بابوں میں سے جدوں میں سے کوئی خنزیر اور بندر بھی بنائے گئے تھے۔ بڑے فکر میں پڑے۔ آخر کار یہ صلح پر راضی ہوئے اور صلح نبی علیہ السلام نے صلح کی تحریر فرمائی، وہ کچھ اس طرح کی ہے، شاید اور کتابوں میں بھی ہوں گے، بہت سے ان کے بارے میں سیرت کے بارے میں حالات ہے بہت کتابوں میں، بس ہم ایک اسی پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ یہود مدینہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں سے کبھی محاربت نہیں کریں گے، یعنی جنگ اور جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہاں تو دو قومیں تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار، جو مسلمان ہوئے اور مضبوط ہوئے۔ ان کے ساتھ جنگجو روایہ یا ان کے خلاف محاربات میں نہیں کریں گے، جھگڑے بنا کر کے۔ بنو عوف کے یہودی بنو عوف کے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے،
مدینہ میں بنی عوف کے یہودی جو تھے یہ سب اور بھی تھے، لیکن بنی عوف کے بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ یہ مل جل کے علاقہ بہت بڑا تھا بنی عوف کا، اس میں مل جل کر کے رہیں گے۔ مسلمان اپنے دین پر اور یہودی اپنے عقائد پر رہیں گے۔ ان کے مذاہب الگ الگ صحیح، لیکن وہ ایک دوسرے کے دینی اور مذہبی امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو ان سے ارجو یہ عدل و انصاف مواخذہ ہوگا۔ بنی نجار، بنی حارث، بنی سعدہ، بنی جشم، بنی اوس، بنی صوبلہ اور بنی خفیہ، بنی شطنہ کے یہودیوں اور مدینہ کے یہ سب یہودی خاندان تھے، اور مدینہ کے مسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان اس معاہدے کے شرائط وہی ہوگی جو بنی عوف کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کے روح سے طے پائی تھی۔ یہود مدینہ کے علاقے کو تحویل میں رہیں گے۔ مدینہ کے جو علاقے ان کے پاس تھے ان کے پاس ہی رہیں گے۔ وہاں سے کوئی یہودی نکل کر کہیں اور اقامت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا ہوگی۔ یعنی یہ اقوام یہود کے اگر مدینے میں پل کر کے کہیں اور جگہ مکان، زمین وغیرہ لینے اور بنا کر کے رکھنے کا کام شروع کریں گے تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا ہوگی، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی، اس لیے مسلمان جس سے جنگ کریں گے ان کا ساتھ دینے اور ان کے مخالف سے جنگ کی ذمہ داری یہودیوں پر ہوگی۔ مطلب ہے کہ یہودیوں کے جو یہاں رہنے شہنے کا اور آپس میں ان کے آپس میں بھی حالات کچھ کبھی کبھی بگڑ جاتے تھے، جنگ جھگڑے ہوتے تھے، تو ان کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کی لشکر پر ہوگی۔ وہ ان کو صلح صفائی کریں گے اور ان کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی کہ ان کو آرام صلح ملائے، آرام ان میں صحیح بنائے، وقت زندگی کے آثار وغیرہ۔ اور مسلمان جس کے ساتھ جنگ کریں گے، باہر کے بہت سارے قبیلے تھے مدینے سے باہر، اور اگر مسلمان ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے اور یہودیوں پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان کے ساتھ معاہدے کے تحت مدینے کے خلاف نہیں کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ان سے جس سے مسلمان برسر پیکار ہے
ان کے مخالفت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے، یہ شرط بھی تھی۔ اس معاہدے کے روح سے مدینے کے کسی شخص پر غیر ضروری دباؤ نہیں ہوگا۔ یہودی اور مسلمان جو اس معاہدے میں شریک ہے وہ اس طرح مل جل کر رہیں گے جیسے ایک ہی گھر کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی باہمی نزاع یا اختلاف ہوگا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت یا فیصلے کے لیے رجوع کریں گے، باہم صلح صفائی کریں گے، مطلب ان میں صلح صفائی کریں گے۔ کسی پر بھی اس وقت تک دباؤ نہیں ڈالیں گے، نہ اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھائیں گے جب تک کہ وہ ظالم کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اگر آگے والا بندہ ظالم ہے اور وہ ظلم پر اپنا ثابت قدم ہے تو ان کے خلاف مدینہ کا لشکر اسلام اور یہود بھی ساتھ میں ہوں گے، جنگ کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت عدل و انصاف کی روح سے سب برابر ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے، یعنی یہود پر مسلمانوں کو فوقیت نہیں ہوگا کہ وہ ان کو دبائے رکھے اور آزار دے، نہ یہود کی یہ جرأت کہ وہ مسلمانوں پر دباؤ رکھے یا آزار پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف انصاف کرنے والوں اور پرہیزگاروں کا محافظ ہوتا ہے۔ مدینے میں ہر شخص کو امان و عافیت سے رہنے کی اجازت ہوگی جب تک کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس معاہدے سے متجاوز اور ناقابل تأدیب وہ مواخذہ ہوگا۔ مطلب ہے کہ وہ اگر ایسے کام کرے جو سزا کا مستحق ہے ٹھہرا تو ان کو سزا دی جائے گی۔ اس معاہدے کے بارے میں ابن اسحاق کی روایت بھی قریباً یہی ہے۔ ابو عبید اور قاسم بن اسلام نے کتاب الغریب میں اس معاہدے کی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہ تو رہا مدینے کے یہودیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے وہ شرائط اور صلح صفائی کے شرائط جو ان کو یہاں رہنے اور شرارت نہ پھیلانے اور صلح اور آرام اور سکون سے رہیں، تو مسلمان اور ان یہودیوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ان کے عزت میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں سب برابر ہے۔ یہ معاہدہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا اور برابر یہ تحریری شکل میں ہوا اور اس پر یہ رضامند ہوئے۔ ابھی آگے چل کر ایک اور نبی علیہ السلام کو ایک اور حکم کی طرف گئے، وہ ہے نماز صلاۃ
جماعت سے ادا کرنا لوگوں کا ان کو پابند بنانا اور بجماعت نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کا ہدایت دینا، ان میں ایک وجہ اذان اور اس کی مشروعیت کے بارے میں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہے یا کس ٹائم ہونے والا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اطمینان حاصل ہوا ان کو، اور آپ کے اور مہاجر بھائی بھی وہیں آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئے، جو کچھ بچے کچے ہوئے آنے والے تھے مکے سے اور حبشہ سے بھی آ کر کے آ گئے، اور یہاں آ کر جمع ہو گئے، اور امور انصار کے ساتھ اور امور اسلام کو بھی استحکام حاصل ہوا۔ جب انصار مدینہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تحریر معاہدے ہوئے، اسلام کے تابع ہو گئے اور اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور مہاجرین بھی جمع ہو گئے، تو یہاں پر ابھی نماز کی قائم کرنا اور اس کو وقت پر کرنا، اس کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر کرنا، اور اس کے علاوہ حدود شرعی کا قیام حلال و حرام میں باقاعدہ امتیاز عمل میں آیا، اور اہل اسلام کلا اسلامی فرائض ادا کرنے لگے۔ تاہم مسلمان اس وقت تک اوقات نماز کی پابندی تو کرتے تھے اور نماز کے لیے وقت پر مسجد میں جمع بھی ہو جاتے تھے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اعلان کی کوئی صورت نہیں تھی، لہذا اس صورت میں اس حال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا اور پہلے سوچا کہ ہر نماز کے لیے یہودیوں کی طرح بگل بجا کر اس کا اعلان کیا جائے، لیکن آپ کو عبادت اسلامی کے لیے یہودیوں کو پیروی پسند نہیں آئی، کیونکہ یہود اپنے نماز کے لیے بگل بجایا کرتے تھے، اور نصارہ جو تھے عیسائی لوگ، وہ اپنے لیے ایک بنائی تھی چیز جس میں سے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بلاتے تھے، ناقوس اس کو بولتا تھا، عیسائیوں کے لیے وہ ناقوس بجاتے تھے۔ یہ صورت بھی نبی علیہ السلام کو پسند نہیں آئی، یہ اسلام کے لیے
صحیح بات نہیں تھی۔ جب مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا گیا تو عبداللہ بن زید بن شعبہ بن عبدریہ بن عبدربہ نے، جو حارث بن خزرج کے بھائی اور اپنے قبیلے کے منادی تھے، یہ عبدربہ پہلے بھی اپنے قبیلے میں جب کوئی بات ہوتا تھا اعلان کرنے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کل رات خواب میں اپنے آپ کو حالت طواف کعبہ میں پایا اور دیکھا کہ ایک شخص سبز کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے میرے قریب سے گزر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ ناقوس مجھے قیمتاً دے دو۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے بلایا کریں گے۔ میرا یہ جواب سن کر وہ بولا، اگر میں نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا اس سے بہتر ذریعہ بتا دوں تو؟ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہر نماز کے وقت مسجد سے بآواز بلند یہ اعلان کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ انہوں نے ان کو پڑھایا۔ عبداللہ بن زید بن شعبہ کا یہ خواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے اور انشاءاللہ سچا ثابت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلا کر انہیں حکم دیا کہ وہ اس طرح ہر نماز کے وقت بلند آواز سے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلایا کرے۔ اس کے بعد جب بلال رضی اللہ عنہ نے اس طرح اذان دینا شروع کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اس وقت اپنے گھر میں تھے بلال کی اذان سنی تو وہ اپنے چادر اوڑھے ہوئے آپ کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بالکل ٹھیک بتائی گئی ہے۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن زید بن شعبہ کی خواب کا حال سنا تو بولا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر فرمایا فالحمدللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بارے میں محمد بن ابراہیم بن حارث نے محمد بن عبداللہ بن زید شعبہ بن عبدالربہ اور ان کے والد کے حوالے سے بتایا ہے۔ یہی حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے بھی محمد بن اسحاق ہی کے حوالے سے روایت کی ہے۔
مطلب ہے. اور بعد میں بلال رضی اللہ کو انہوں نے یہ اذان سکھائی. پھر اقامت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اقامت کے لیے بھی یہی الفاظ کہو مگر اقرا کرا کہو، یعنی ایک ایک دفعہ. جیسے کہ یہ بھی آ رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہوئی اقامت کی اذان. یہ بھی اذان ہے اصل میں، لیکن یہ اقامت کے لیے کہی جانے والی ہے. بہرحال آج کل یہاں جو اذان تو ہے وہ صحیح ہے. اقامت میں جو مثل اذان بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ یہ کام اعمال حسنہ سے. ان کو پتہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اقامت اقرا سنگل ہوتی تھی، اقرا ہوتی تھی، مگر پھر بھی یہ اس کے خلاف کرنے کے لیے ڈبل بولتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی اہل حدیث بھائی صحیح اقامت کہے مسجد میں ابھی، تو یہ لوگ بڑے مل کر کے جمع ہو کر کے اس پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اور وہی ان کا طریقہ تھا. لہذا مدینے میں یہ بات بھی مکمل ہوئی کہ ہر نماز کے لیے اذان دینا، پھر اذان کے بعد اقامت کے لیے اقامت الصلاۃ بولنا. یہ مکمل ہوئی. اور یوں ہی اور بھی جو مسجد مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کو ادھر مسجد بنانے کا حکم ہوا اور اس میں نماز کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ مدینہ تو بہت پھیلا ہوا شہر تھا، باہر دور سے بھی لوگ رہتے تھے. اگر وہ ایسا اذان تو پہلے سن نہیں سکتے تھے اتنا دور، کیوں کہ اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں جو آواز دور چلا جائے. مگر جتنے تک نبی علیہ السلام نے کہا کہ بلال کی آواز کی گونج پہنچتی ہے ان سب کو ادھر مسجد نبوی میں آنا ہوگا. ہاں، جو بہت دور گاؤں والے گھر بنائے ہوئے تھے ان میں بھی اپنی اپنی مسجد بنانے کی نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور ان میں بھی اسی طرح اذان اور اقامت سے نماز پڑھنے کی ہدایت دی. پھر جب یہ کام بھی ہو گیا، قاضی قضا بھی مقرر ہو گئے، لشکر اسلام کے دستے بھی بن گئے، تو ابن جریر کہتے ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو لشکر کی کمان ملا. نبی علیہ السلام نے ان کے بعد اس سب مکمل ہونے کے بعد 3 قسم کے لشکر بنائے. ایک لشکر کا سربراہ بنایا
جاتا، اور ایک جو عالم اسلام یعنی جھنڈا عالم بولتے ہیں عربی میں، وہ جس کو دیتا تھا کوئی خاص آدمی ہوتا تھا ان کو ملتا تھا، اور اگر لشکر اسلام کو جو ہدایات مدینے سے ملتی تھی ویسے ہی وہ اپنے کام سر انجام دیتا تھا۔ شروع میں نبی علیہ السلام نے حربی عسکری قیادت شروع نہیں کی، لیکن مدینہ کے آلے دوالے ادھر ادھر دور تک اصحاب کرام کی 3 لشکریں بنائے، اور ان کے ساتھ سفید جھنڈا ہوتا تھا۔ یہ سفید جھنڈا کیوں؟ اسلام میں امن کے لیے سفید جھنڈا اب بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ امن کا جھنڈا ہے۔ اور جو حربی عسکری جھنڈا ہوتا تھا وہ کالا ہوتا تھا۔ جس لشکر کے پاس کالا جھنڈا ہوتا تھا اس کے آگے چل کے تو سمجھو کہ وہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور جس لشکر کے پاس ساتھ سفید جھنڈا ہوتا تھا تو سمجھتے لوگ کہ یہ امن کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو لشکر کی کمان دے دی، اور یہ سال اول ہجری کے ماہ شوال کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو 70 افراد پر مشتمل ایک دستہ لشکر کا سردار بنا کر رابعہ کے قریبی علاقے میں بھیجا تھا، اور انہیں بھی سفید پرچم دیا تھا۔ اس دستہ لشکر کے پرچم بردار مستہ بن اساسہ تھے۔ لشکر میں اسلامی لشکر میں ایک امیر ہوتا تھا جن کو پاس پورے لشکر کی کمان ہوتی تھی، ایک پرچم بردار ہوتا تھا جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا۔ اب یہ 70 افراد پر مشتمل رابعہ کے قریبی علاقے میں بھیجا۔ رابعہ مدینے سے دور ایک قریہ تھا، اس کے قریبی علاقے میں بھیجا تھا، اور یہ سفید جھنڈا تھا۔ اس کے لیے بھیجا تھا کہ یہ مدینہ سے مکے سے قریش کا تجارتی قافلہ ادھر سے گزرتا تھا، اس کے لیے دور سے اس پر نگاہ رکھنے کے لیے یہ لشکر نبی علیہ السلام نے روانہ کیا۔ ان میں کوئی جب وہ قریب گزرے ان کے پاس یہ ہتھیار بھی ہوتے تھے، مگر اسلامی لشکر ان کے قریب آئی لیکن کوئی تصادم نہیں ہوا، کوئی تیر اندازی نہیں ہوئی، کوئی اور جھگڑا نہیں ہوا،
اور ان کی نگرانی ابو سفیان صخر بن حرب کر رہا تھا۔ ابو سفیان مکے کے مالدار شخصوں میں سے تھا، بڑے نام شام والا تھا، تجارت بہت کرتا تھا۔ سارے قریش کے جو لوگ تھے اپنا اپنا پیسہ جمع کر کے یا تو ان کے ابو سفیان کے حوالے کر دیتا تھا یا ان کے ساتھ اپنا کوئی بندہ بیچ کر کے قافلے کی صورت میں۔ تو یہ ابو سفیان یہی قافلوں کی سرداری کرتا رہتا تھا۔ تو یہاں یہ لشکر گزرا، مگر ان میں کوئی تصادم نہیں رہا اور انہوں نے اس پر نظر نہ رکھی تاکہ وہ کوئی شر فساد نہیں پھیلائے۔ یہاں پر سن ہجری سال دوم کے واقعات، پورا سال ہجری کا پہلا سال نبی علیہ السلام کو مدینہ مبارکہ میں لشکر سازی کرنا، لوگوں میں اتفاق پیدا کرنا، بائی بندی کرنا، مہاجر اور انصار میں بے چارہ کرنا، اور مسجد نبوی کا بنیاد رکھنا، اس میں نماز کی قیام اور مختلف ٹیموں میں نماز شروع ہوئی۔ پھر یہود کے ساتھ معاہدہ طے پایا، پھر اذان کی مسئلہ بھی درپیش ہوا، وہ بھی حل ہوا، سب طرف سے معاہدے ہو گئے، اطمینان حاصل ہوا۔ ایک لشکر بھی روانہ کیا، پہلی لشکر جو بنا یہ لشکر اسلام، وہ بھی روانہ کر کے ہم نے ان کا حوالہ آپ کو سنایا۔ اس میں پورا سال ان کاموں میں صرف ہو گیا۔ سال ہجری دوم میں عزوہ ودان، امام بخاری کتاب المعازی میں فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے بعد جو غزوہ جنگ پیش آیا، غزوہ ابوا تھا، جس کی کمان حضرت حمزہ عبد المطلب یا عبیدہ بن حارث کو دی گئی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پہلے غزوات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، بالترتیب غزوہ ابوا یہ تھا، غزوہ ابوات اور غزوہ عشیرہ تھے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس ان غزوات میں شرکت کی، اور جہاں جہاں اسلام لشکر کو جانے کا حکم ہوا تھا وہاں تک گئے۔ لیکن ان غزوات میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، حربی غزوات نہیں تھے،
یہ امن کے لیے دور دراز اپنا اثر بٹھانے کے لیے اسلامی اثر جتانے کے لیے یہ غزوات ہوئے، اس میں کوئی جنگ جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا، لیکن سفید جھنڈے کے ساتھ وہاں گئے۔ ایک غزوہ جس میں نبی علیہ السلام کو اطلاعات ملی تھی کہ مکہ میں سے 2 اشرار آ کر کے کوئی ادھر غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی شرارت کرنے والے ہیں مدینہ میں۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ خود بذات خود لشکر بنا کر کے چل پڑے، مگر اس سے پہلے ان کو خبر ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ کوئی تصادم نہیں ہوا، کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا۔ غزوہ عشیرہ کا بھی یہی حال تھا کہ نبی علیہ السلام نے عشیرہ کے لیے جس مقصد کفار قریش کے تجارتی قافلے کو جو شام جا رہا تھا اپنی سرحدوں سے دور رکھنا تھا، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں اپنا نائب ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بنایا اور اپنے ساتھ جو فوجی سالارہ رسالہ لیا، اس کا عالم حضرت حمزہ کو دیا جھنڈا، کیونکہ نبی علیہ السلام ان میں خود امیر کی شکل میں تھے، تو جو اسلامی جھنڈا تھا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ کو دیا۔ یہ لوگ ان کو خبر ملی تھی کہ فدائے بنی خیار گئے، وہاں سے آگے بڑھ کر بدخائے ابن ازہر میں پڑاؤ کیا، جہاں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی نصب کیا گیا۔ اس جگہ کو ذات الساق بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں اپنے نماز بھی ادا فرمائی اور وہیں کچھ عرصہ کے بعد مسجد بھی بنائی گئی، لیکن اس سفر میں بھی کوئی تیر اندازی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا وغیرہ کچھ نہیں ہوا۔ اب غزوہ بدر اول میں جہاں پر جھڑپ ہوئی تھی، یہ بدر وہ ثانی ہے، وہ بڑا والا جو معرکہ ہوا تھا، وہ دوسرا بدر والا تھا، یہ اولا ہے، اول ہے۔ انس بن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشیرہ کی مہم سے مدینہ میں واپسی کے بعد صرف چند ہی راتیں بسر فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خرز بن جابر فرائے نے کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر مدینہ کے سرحد کے قریب ایک غار میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جانبازوں کا ایک دستہ لے کر مدینہ سے اس کی تلاش میں بدر کے قریب وادی سقوان میں تک تشریف لے گئے۔ واقدی کہتے ہیں کہ مجاہدین کے اس دستے کا علم آپ نے سیدنا علی رضی اللہ کو دیا تھا۔ واقدی کے علاوہ ابن حشام بھی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنی نیابت سپرد فرمائی تھی۔ خرز بن جابر فہری غالباً ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مدینے سے روانگی کا خبر پا کر بھاگ نکلا، اس لیے مجاہدین کا اس سے مقابلہ ہوا نہ وہ گرفتار ہوئے، مقابلہ بھی نہیں ہوا اور گرفتار بھی نہیں ہوئے۔ پھر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس مہم سے قبل ان حضرت نے مدینہ میں جمادی الاول سے لے کر شعبان تک قیام فرمایا تھا، اور اس دوران آپ نے وادی سفیان کی طرف مجاہدین کے یک کے بعد دیگرے 3 دستے روانہ فرمائے تھے تاکہ وہ کفار مکہ کے قافلوں پر نظر رکھے۔ وقتی کہتے ہیں کہ یہ 3 دستے آپ نے بالترتیب سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ماہ رمضان میں، شوال میں اور ماہ ذوالقعدہ میں روانہ فرمائے تھے، اور یہ تینوں دستے ہجرت کے پہلے ہی سال میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا یہ بدر اولیٰ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں نبی علیہ السلام خود بھی گئے تھے، لیکن وہاں سے وہ فرار ہو گیا اور ان کے ساتھ نہ کوئی مقابلہ ہوا، نہ کوئی جھڑپ ہوئی، اور وہاں نبی علیہ السلام نے کچھ قیام کی، نماز بھی پڑھا وہاں پر۔ جو اب ایسا گزرا ہوا کہ آپ نے وہاں مسجد بھی بنایا، اور پھر کچھ دن وہاں رہ کر کے نبی علیہ السلام بمائے لشکر کے مدینہ شریفہ واپس آ گئے۔ انشاءاللہ بقایا حالات باذن اللہ کل بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔